بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس فیز 2 کے انٹرویوز کو 2 فیز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آج 6 جون سے انٹرویو سٹارٹ ہوئے ہیں۔ تو آج کینڈیڈیٹ سے جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ بھی ان کو تیار کر لیں۔ سب سے پہلے نام اور تعارف جو ہے نا، یہ ہر کینڈیڈیٹ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اپنا تعارف کرائیں، انٹروڈکشن۔ بے شک آپ انگلش میں کرائیں، اردو میں کرائیں، لیکن اتھینٹک ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے کرائیں۔ یہ ہر ایک سے وہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال شیئر کرتا ہوں، فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کون تھے؟ یہ موسٹلی پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے مشرق میں کیا ہے اور پاکستان کے جنوب میں کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ جنوب میں جو ہے نا بحیرہ عرب، یہ زیادہ پوچھا گیا ہے۔ فرسٹ آئی جی پنجاب پولیس، پنجاب پولیس کے پہلے آئی جی کون تھے؟ وائی آر یو جوائننگ پنجاب پولیس؟ آپ پنجاب پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ لڑکوں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ سی آئی اے کا ہیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ جو امریکہ کی ایجنسی ہے نا، خفیہ ایجنسی، اس کو سی آئی اے کہتے ہیں۔ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، مثلا جس طرح ہماری ایجنسی آئی ایس آئی، اس کا جو ہیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل، ٹھیک ہے۔ تو سی آئی اے کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سی پیک کیا ہے؟ سی پیک کا مخفف کیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ قرارداد کب پیش، قرارداد پاکستان کب پیش ہوئی اور قرارداد مقاصد کب پیش ہوئی؟ اس کے بعد سوال تھا کرنٹ فیفا ونر، مطلب فیفا ورلڈ کپ 2018 جو ہے نا ریسنٹلی وہی ہوا ہے، وہ کس نے جیتا ہے؟ آئی سی سی کس کا مخفف ہے؟ اس کے بعد سوال تھا کہ پاکستان میں ڈیزرٹ کتنے ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ پھر سوال تھا نواب سراج الدولہ کون تھا؟ اس کے بعد پولیس کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے گئے ہیں کہ ایس پی کے کندھے پہ کتنے سٹار ہوتے ہیں، ڈی پی او کے کندھے پہ کتنے ہوتے ہیں، اے ایس پی، ڈی ایس پی، اس طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں۔ یہ آپ نے ترتیب وائز یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد سوال تھا ایس آئی سب انسپیکٹر کا کیا کام ہوتا ہے، اس کو یہ عہدہ کیوں دیا گیا ہے سب انسپیکٹر کا؟ پھر سوال تھا فیصل آباد کا اولڈ نام کیا ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں، ان کے نام بتائیں۔ پھر سوال تھا موجودہ کانسٹیٹیوشن، اچھا یہ سوال بہت پوچھا گیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے گئے ہیں، اور جو آپ پاکستان کی حدود ہے نا، یہ سوال ہر ایک سے پوچھا گیا ہے، مطلب مشرق میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ آئین کتنے ہیں، موجودہ آئین کون سا ہے، ٹھیک ہے، پہلا آئین کب پیش ہوا۔ یہ سوال آئین کے ریلیٹڈ بہت سے پوچھے گئے ہیں۔ اچھا ایک سوال اس نے کیا ہے ایک لڑکے سے، تیسرا کلمہ سناؤ۔ ایک لڑکے سے اس نے سوال کیا دوسرا کلمہ سناؤ۔ یہ اسلام کے ساتھ بھی ٹچ رہنا ہے، نماز، کلمہ، دعائے قنوت، اس طرح یہ آپ نے جو جنازے کی دعا یہ یاد کرنی ہے آپ نے۔ اچھا ایک سوال تھا اگر آپ ناکے پہ ہوں اور ڈاکو آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اس نے ایک لڑکے سے پوچھا صبح کی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ اگر وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، جی میں نے پڑھی ہے، لیکن اس نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہوتی صبح کی نماز۔ وہ کہتا ہے کہ صبح کی نماز با جماعت، مطلب جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، تو وہ غلط ٹائم بتا دیتا ہے، اس لیے پوچھتے ہیں۔ اچھا اس نے پوچھا ہے صبح کی اذان اور عشاء کی اذان میں کیا فرق ہے؟ تو عشاء اور صبح کی اذان میں یہ فرق ہے کہ صبح کی اذان میں اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد سوال تھا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ جو لیاقت علی خان تھے ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، مطلب نیچرل ڈیتھ تھی یا ان کو قتل کیا گیا؟ پھر سوال تھا پاکستان کا محل وقوع بیان کریں۔ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ یہ سوال تھا۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ زیادہ تر لڑکوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، ان کے سامنے تو آپ کی ڈگری ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں اتنی ایج ہے، لیکن وہ سوال کرتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے تو آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے ایج کیلکولیٹ کر لیں۔ اپنی ڈگریز کی ڈیٹیل دو، مطلب آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، آپ نے ایف اے کہاں سے کیا، کتنے مارکس حاصل کیے، آپ نے بی اے کس یونیورسٹی سے کیا، کتنے مارکس ہیں، یہ ڈیٹیل دینی ہے آپ نے۔ پھر سوال تھا آئی سی ایس اسٹینڈس فار، آئی سی ایس کس کا مخفف ہے؟ پھر سوال تھا آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے سٹیز ہیں، مطلب آپ کا ڈسٹرکٹ ہے نا اس میں چھوٹے تحصیلیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ سٹیز کہہ لیں، وہ بتانے تھے۔ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اس کے متعلق ہر چیز آپ نے تیار کر کے جانی ہے، کیا چیز مشہور ہے، ٹھیک ہے، کتنی تحصیلیں ہیں، ڈی سی کون ہے، کمشنر کون ہے، ٹھیک ہے، متعلقہ تھانہ کون سا، یہ آپ نے یاد کر۔
ڈی پی او اسٹینڈ فار، ڈی پی او کس کا مخفف ہے؟ اس کے بعد سوال تھا ایک ایلیٹ فورس کا کیا کام ہوتا ہے، مطلب ایلیٹ فورس کس لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سوال تھے جو آج کینڈیڈیٹ سے پوچھے گئے ہیں۔ اسی طرح روز جو سوال کینڈیڈیٹ سے پوچھے جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، آپ ان کو بھی تیار کریں اور اچھے سے باقی بھی اپنی تیاری کریں۔ باقی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ دوستوں۔